السلام علیکم، کیسے ہو گئی؟ سب خیریت سے ہو؟ آج میں بات کروں گا نزلہ زکام کے علاج پہ۔ یہ نزلہ زکام تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ آج میں آپ کو 8 سے 9 طریقے ایسے بتاؤں گا جس سے آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے آپ گھر پہ ہی اپنے نزلہ زکام کا علاج کر سکتے ہو۔ نزلہ زکام بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ زکام ایک وائرس انفلوئنزا کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی مین 4 ٹائپس ہیں: انفلوئنزا اے بی سی ڈی، اور اس کی سب ٹائپ کل ملا کے آلموسٹ 200 ڈفرینٹ وائرس ٹائپس ہیں جس کی وجہ سے یہ پہلے نمبر پہ پانی کا انٹیک کرنا، فلوئڈ بہت زیادہ لینا۔ جب نزلہ زکام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ناک بہہ رہا ہوتا ہے، چھینکیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن کی علامت شو ہوتی ہے۔ اور اس نزلہ زکام کی صورت میں سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ سر کے درد کی وجہ سے یہ سر کا درد موسٹلی کازز ڈی ہائیڈریشن کو شو کرتا ہے، اور بخار کی وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم پانی کا انٹیک زیادہ کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ غرارے کرنا، نیم گرم پانی کے غرارے کرنا۔ 1 کپ نیم گرم پانی کا لیں گے اور اس میں 1 چمچ سالٹ کا ملا کے، نمک کا ملا کے اس کو غرارے کریں گے۔ نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں سٹیم انہیلیشن کی۔ سٹیم انہیلیشن جب پانی بوائلڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سٹیم لیتے ہیں، ٹاول کو اس طرح لے کے سٹیم وہ جو ٹھک جاتی ہے نیزل میں، اور نیزل سٹیفنس کو اوپن کر دیتی ہے۔ اور یہ بیبیز کے لیے نہیں ہے، یہ اڈلٹ لوگوں کے لیے ہے، یا اس ایج سے چلڈرن یوز کر سکتے ہیں جس ایج پہ اسے احساس ہو کسی چیز کی جلنے وغیرہ کا۔ 1-2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا اپنے بیبیز کو لے کے۔ اس کا ایشو یہی تھا کہ سردیوں کی وجہ سے اس بچے کے ناک سٹفنس ہو گئی تھی، اور انہوں نے سٹیم دی تھی جس کی وجہ سے اسے احساس نہیں تھا۔ 1 سال کی ایج تھی تو اس کی یہ فیس کی سکن جل گئی تھی۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ہنی۔ 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کا مکس کر کے وہ پئیں، کیونکہ ہنی میں اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی سیپٹک پراپرٹی ہوتی ہے جو جا کے گلے کی سوجش کو کم کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد ادرک، لہسن اور دار چینی کا قہوہ پئیں۔ ادرک، لہسن میں اینٹی سیپٹک، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ہوتی ہیں، اور یہ بھی گلے کی سوجش کو کم کرتی ہیں۔ اور خوراک کا پراپر استعمال کرنا، اور نیند اور ریسٹ پراپر لینا۔ اور پھر ہم میڈیکیشن میں آتے ہیں۔ میڈیکیشن میں جو بھی ہم میڈیکیشن یوز کریں گے، کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ہم مشورہ لینے کے بعد ہی ہم میڈیسن لیں گے، تاکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور اس کے لینے سے۔ اور ہم پیراسیٹامول پہ ایز اے پین کلر لے سکتے ہیں، اور انسائڈ ایبوپروفین وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اگر نزلہ زکام کے ساتھ فیور بھی ساتھ میں ہے تو ہم ایبوپروفین لے سکتے ہیں بخار وغیرہ کی صورت میں۔ نمبر پہ آتا ہے ڈی کنجسٹنٹ ڈرگ۔ یہ ناک کی سوزش کو کم کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے، اور اس میں اینٹی ہسٹامین ہوتی ہے، ناک کی الرجی کو کم کرنے میں اینٹی ہسٹامین یوز کی جاتی ہے۔ اور نیزل ڈی کنجسٹنٹ ٹیبلٹ بھی ہوتی ہیں اور سپرے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نیزل سٹفنس برداشت کر سکتے ہو تو آپ نیزل ڈی کنجسٹنٹ سپرے یوز نہ کرو۔ اگر اس کی اوور ڈوز ہو جائے تو یہ ری باؤنڈ کنجیشن کروا دیتی ہے، جو کہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔